وہ تاریخی وقت جو ہے وہ آخر کار آ گیا اور پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنا ڈالا. دنیا کو امن دینے کا وعدہ کیا اور مسلسل کوشش کی. پاکستان نہ تھکا نہ ہارا اور نہ اس نے کوشش چھوڑی نہ اس نے محنت چھوڑی. پاکستان نے معاہدہ ممکن بنا دیا. اس معاہدے کا اعلان ہو گیا. اس پر دستخط اب 19 جون کو بروز جمعہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ دستخطوں کی تقریب ہوگی، وہاں پہ دستخط ہوگی. اور اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے تمام محاذوں کے اوپر بند ہوگی. دوستوں، میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. وہ تاریخی لمحہ، وہ تاریخی گھڑی، وہ تاریخی وقت جو ہے وہ آخر کار آ گیا اور پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنا ڈالا ہے. یہ وہ تاریخی لمحہ، وہ تاریخی گھڑی ہے جس کے لیے پاکستان نے دنیا کو امن دینے کا وعدہ کیا اور مسلسل کوشش کی. بعض لمحات ایسے بھی آئے کہ جب شاید جو دونوں فریقین تھے وہ شاید جو ہے وہ تھک گئے، لیکن پاکستان نہ تھکا نہ ہارا اور نہ اس نے کوشش چھوڑی نہ اس نے محنت چھوڑی. اور اس کا نتیجہ، اس کا پھل یہ ملا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے معاہدہ ممکن بنا دیا. اس معاہدے کا اعلان ہو گیا اور یہ بریکنگ نیوز پوری دنیا میں جنگل کی آگ سے بھی تیز ترین جو ہے وہ پھیلی. اور اس معاہدے کا اعلان وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے اتوار کی جو ہے وہ رات تقریباً 2:30 بجے کے قریب یہ کیا. انہوں نے ایکس کے اوپر پوسٹ کی جس میں پوری دنیا کے لیے یہ خبر بریک کی، یہ بتایا کہ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کا جو معاہدہ ہے وہ ممکن ہوا. فریقین نے اس پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اب اس معاہدے کے اوپر جو دستخط وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو اعلان کیا، اس پر دستخط اب 19 جون کو بروز جمعہ سوئٹزرلینڈ میں جو ہے وہ دستخطوں کی تقریب ہوگی، وہاں پہ دستخط ہوگی. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس جو دستخطوں کی تقریب ہے اس میں شریک ہوں گے. یقیناً ان کا بالکل جانا بنتا ہے کیونکہ وہ لیڈنگ کردار ہیں. پاکستان لیڈنگ رول ہے اس امن معاہدے کے لیے. اس امن معاہدے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ساتھ ہی اعلان کیا کہ معاہدہ ہو جانے کے بعد جو تمام جو فریقین ہیں وہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی فوجوں کو محاذ سے واپس بلوائیں گی. جنگ ختم ہو جائے گی. اور اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے تمام محاذوں کے اوپر بند ہوگی. اس معاہدے کے اندر لبنان کا محاذ وہ بھی شامل ہے. تو پاکستان نے یہ ممکن کر دکھایا، دنیا کو امن دیا ہے. پاکستان کی طرف سے اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ انہوں نے اس کو فالو کیا. انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ تمام جو ابنائے ہرمز ہے اب وہ دوبارہ وہاں پر تیل کی آمد و رفت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور انہوں نے کہا جی کہ تمام اپنے اپنے جہاز سٹارٹ کر لیں اور تجارتی کام جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دیں. اس کے بعد ساتھ ہی ایران کی طرف سے بھی اس معاہدے کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس معاہدے کے تحت اب امریکہ جو بلاکیڈ ہے اسٹیٹ آف ہرمز کا، ایران کی بندرگاہوں کا، وہ فوری طور کے اوپر وہ ہٹائے گا اور تجارت جو ہے، بحری تجارت جو ہے وہ ایز اٹ از دنیا کے لیے شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ معاہدہ جو ہے ظاہر ہے شاید آج سے کچھ عرصہ پہلے ہو جاتا، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی سالگرہ تھی 14 جون کو جو کل گزر گیا، اس دن ہونا تھا. لیکن اس میں جو سپوائلر ہے اسرائیل اور یاہو وہ اس میں رکاوٹ بنے اور انہوں نے جس دن جب یہ معاہدہ ہونا تھا یعنی کہ 14 تاریخ کو، اس دوران انہوں نے بیروت کے اوپر حملہ کیا. اور جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گرم ہوئے سرگرم نہیں میں کہوں گا، وہ گرم ہوئے وہ یاہو کے اوپر. اور انہوں نے ان کو اچھی کھری سنائی اور انہوں نے کہا کہ تم یہ بیوقوفانہ کام کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایران سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو ریٹیلیٹ نہ کریں. لیکن ایران نے بھی ظاہر اعلان کیا تھا کہ ہم
یہ اس حملے کا بدلہ لیں گے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ریٹیلیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو ہے وہ ممکن ہو سکا ہے۔ گو کہ ہمیں پہلے ایران کی طرف سے کہا گیا تھا کہ شاید وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سالگرہ کے دن یہ معاہدے کے اوپر دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ پہلے ہو جاتا اور اسرائیل جو ہے وہ اپنا اس کو سبوٹاج نہ کرتا تو شاید جو 14 تاریخ تھی اس دن ورچوئل سائن جو ہے ہو جاتے، لیکن خیر دیر آئے درست ہے، جو بھی ہوا وہ بہتر ہوا، دنیا کے لیے بہتر ہوا۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اب پہلی بات کے اوپر کہ فوری طور کے اوپر جو ہونا ہے اس معاہدے کو MOU ہے، تو اس سے ساتھ ہی اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی اور امریکہ اس کا بلاکیڈ ختم کر دے گا، اور دنیا میں جو تیل کی سپلائی ہے، انرجی کا جو بحران ہے، اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا کردار، اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پوسٹ کے اندر جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا شکریہ ادا کیا، فرام اسٹارٹنگ ٹو اپنا امریکہ، پھر اس کے بعد ایران، پھر سعودی عربیہ، قطر، اور تمام جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بتایا کہ اب اس مہینے، اس ہفتے کے اندر جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، یعنی کہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کرے گا، بہت سی سیریز آف میٹنگز ہیں جن کو ٹیکنیکل میٹنگز کہا جا رہا ہے، تاکہ جس معاہدے کے اندر جو ہے وہ سائن کرنے میں جو ہے فوری طور کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو لاک کر لیا جائے۔ اس کے بعد یہ ایک MOU ہے، ایران کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، پہلی مرتبہ جو ایران نے فوری طور کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے ایگریمنٹ کا اظہار کیا، رضامندی کا اظہار کیا اور اعلان کیا کہ ہاں ہم بھی راضی۔ پہلے بہت سارے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ معاہدے کے اوپر رضامند ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے، لیکن ہمیشہ ایران کی طرف سے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ ڈس ایگریمنٹ کا آتا تھا۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے، اس میں کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے۔ اور سید عاصم منیر وہ کردار انہوں نے ادا کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے وہ جہاں جہاں ضرورت پڑی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیش رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھرپور جو ہے وہ ان کو کہہ لیں کہ ان کی سرپرستی ان کو حاصل تھی۔ پھر انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ اس معاہدے کو ممکن بنانے کے لیے ایران کے ساتھ جتنی ایکسٹینسو ڈپلومیسی، بلکہ مور دین ڈپلومیسی میں کہوں گا کہ انہوں نے کی، وہ خود 2 مرتبہ جو ہے وہ ایران کے اندر گئے، اور ایک مرتبہ تو جب پہلے گئے تو اس وقت تو جنگ کا پوری طرح ماحول تھا، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ 2-3 دن ایران کے اندر گزارے۔ اس کے بعد پھر وہ تشریف لے گئے اور پھر جا کے ایران کی پوری قیادت کو انہوں نے خود ملے، باقاعدہ بات کی، جو ان کے تحفظات تھے وہ دور کیے۔ اور اس کے بعد آخری طور کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو اپنا خصوصی ایلچی بنا کر بند لفافہ دے کر جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کے لیے ان کو بند لفافے میں پیغام بھیجا، جس کے بعد یہ جو معاہدہ ہے یہ تیزی سے جب وہ ہمیں ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ایک بات کا جو سوال ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہوا یا کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ دستخط کیوں پاکستان کے اندر نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے میں اپنا تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور یہ پہلے کہا گیا کہ شاید یہ الیکٹرانک سائن ہو جائیں گے، ورچوئل سائن ہو جائیں گے، کسی طرف سے بھی جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس کو اپنا جو ہے وہ کسی اور ملک کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط کی تقریب ہو جائے تاکہ فزیکلی لوگ پہنچیں۔ پاکستان کے اندر کیوں نہ ہو، کیا اس کے اوپر کسی فریق کو اعتراض تھا؟ ہرگز اعتراض نہیں تھا۔ یہ بات خبر کے طور پہ لے لیں، نہ ایران کو اعتراض تھا، نہ امریکہ کو اعتراض تھا پاکستان کے اندر۔ اور یہاں تک جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ MOU ہے، پہلا ڈرافٹ ہے، پہلا معاہدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن اس میں 30 دن فکس ہوتے ہیں یا 60 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جامع مذاکرات کا ایک اور کئی دور چلیں گے، جس میں ایران کے جو ہے وہ نیوکلیر کے اوپر بہت ساری ایکسٹینسو میٹنگز ہونی ہیں، اور اس کے بعد اگلے 2 مہینے کے اندر 60 دن کے اندر جو ہے وہ ایک جامع معاہدہ ہونا ہے۔ یہ MOU ہے جس کو 1 پیج ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے، یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اندر یہ آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے وہ طے ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک بھرپور جامع معاہدہ جو ہے وہ ہوگا۔ اور میرا تجزیہ ہے، میری خبر بھی ہے یہ کہ وہ جو فائنل معاہدہ ہوگا وہ لازمی طور کے اوپر اسلام آباد کے اندر ہوگا۔ اب بھی یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس کو
اسلام آباد ڈیکلریشن کا ہی نام دیا جائے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں ہو رہا ہے، پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل سوال جائز ہے، جواب دینا جب وہ بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو اپنا تجزیہ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرا جو تجزیہ ہے، جو میرا خیال ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں بہت سارے ممالک کے انہوں نے نام لکھے تھے، جب انہوں نے کہا تھا کہ معاہدے کے اوپر ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کا نام بھی لکھا تھا، اور جو گلف ریجن ہے سعودی عرب سمیت تمام کے نام تھے، اور اس میں ایک نام جو ہے وہ صہیونی ریاست کا بھی تھا۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ اس معاہدے کے اندر لبنان اور اسرائیل والا معاملہ وہ بھی شامل ہے، اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ براہ راست اس میں فریق ہے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی تک جو سپوائلر کا کردار ادا کر رہا تھا، ابھی تک جو آگے بات بڑھ رہی تھی، اس میں اس کا کردار تھا کہ وہ لبنان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا، اور ایران فوری طور کے اوپر ریلیٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم جو ہے کسی ایسے معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کریں گے جس میں لبنان کا فرنٹ شامل نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر لبنان کے فرنٹ کو بھی اسی طرح شامل کیا گیا جس طرح ایران اور امریکہ کا فرنٹ ہے۔ اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ذاتی خیال ہے اور میرا تجزیہ یہ ہے، کیونکہ اس کے اندر اسرائیل کا نمائندہ بھی اس دستخطوں کی تقریب میں شامل ہونے کے امکانات اس کے موجود ہیں، اور ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی پاکستان کی، اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی صہیونی ریاست کا نمائندہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھے۔ اس وجہ سے میرا جو خیال ہے، میرا جو تجزیہ ہے، وہ اس وجہ سے ان دستخطوں کی تقریب کو پاکستان سے باہر جو ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، اور کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا، اور میرا یہ ادارہ پاکستان کا بچہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ صہیونی ریاست کا کوئی نمائندہ اس وقت تک پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھے جب تک جو ہے فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، اور فلسطین کا مسئلہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے گائیڈ لائنز کے طور کے اوپر جو ہے وہ مان نہیں جایا جاتا، جب اس کا حل نہیں نکالا جاتا۔ اور جیسے پاکستان نے جو بینچ مارک قائم کر رکھے، اس وقت تک کسی بھی صہیونی ریاست کے نمائندے کو پاکستان کے اندر آنے کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی کوئی ہمت اور جرت کر سکتا ہے۔ میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس لیے یہ دستخط جو ہیں سوئٹزرلینڈ میں رکھے گئے، کیا کہ اگر وہاں پہ صہیونی ریاست کا نمائندہ بھی اس کے اندر شامل ہو کر، کیونکہ اس نے بھی لبنان والے معاہدے کے اوپر جو ساتھ اس میں سٹیک ہولڈر بننا ہے، ساتھ شامل ہونا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے دستخطوں کی تقریب وہاں رکھی گئی، اور جب ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، اس کے بعد فائنل جو ڈرافٹ ہوگا دستخط وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہوں گے، جیسا کہ پہلا مرحلہ ہوا تھا، اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہے یہ دستخط ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ دستخط کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ کا انتخاب کیا جائے، یہ معاہدہ اسلام آباد ڈیکلریشن کے نام کے اوپر ہی لکھا جائے گا، اسلام آباد ڈیکلریشن کے طور کے اوپر ہی یاد رکھا جائے گا۔ یہ بات طے ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کو ممکن بنایا ہے، اس ناممکن چیز کو ممکن بنایا ہے پاکستان نے، اور پاکستان نے دنیا کو امن لا کے دیا ہے، جو کہ پوری دنیا جو ہے اس کرائسس کا شکار تھی اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھل رہی ہے، اور پاکستان کے نام اس کا صحرا رہے گا، کریڈٹ پاکستان کا رہے گا۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے آپ بھی جو ہے یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔